كتابه المجيد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يغم ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں ایک بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہیں. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم میں سے اکثر جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے تو ان کا کہنا ہی کیا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہی جانتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس آزادی کا کھیل 2020 کی طرح سے چل رہا تھا، اور نوز باللہ 2 گیند پہ 10 رن چاہیے تھا اور گاندھی جی نے آ کر کے 2 چھکا مار دیا اور آزادی مل گئی. یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا، اور یہ حال ہے ہمارے مدرسے میں پڑھے ہوئے بچوں کا. اکثر تو یہی معلوم ہے کہ مین رول اصل کسی نے پہلے کیا ہے اور مین کردار کسی نے ادا کیا ہے تو وہ گاندھی جی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انگریز کب آئے تھے؟ آزادی کی یہ جنگ کتنے سالوں تک چلی ہے؟ آزادی کا یہ مہا سنگرام کب تک چلا ہے؟ اگر 1857 سے جوڑا جائے 1947 تک تو بھی 90 سال سے اوپر کا معاملہ جا رہا ہے. اور جب بھی یہ آزادی کی جنگ چلی ہے 200 سال سے زیادہ، اور اس پورے جنگ آزادی میں شروع میں گاندھی جی کا کہیں نام و نشان تک نہیں، شروع میں نہیں آخر میں جا کر کے ان کا نام و نشان آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ تلوار لے کے نکلے تھے اور بھاجنے لگے تھے. 1869 میں 2 اکتوبر کو گاندھی جی کی پیدائش ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو سمجھ میں آئے گا کہ پھر گاندھی جی نے کتنا رول ادا کیا ہے. 2 اکتوبر 1869 ایکم 70 میں گاندھی جی کی پیدائش ہے، اور انگریز ہندوستان میں آئے ہیں تو ملکہ الزیبت کے کہنے پر 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم لے کر کے، بڑی رقم لے کر کے ہندوستان میں تجارت کے نام سے قدم رکھا کہ ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں اور یہاں تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور آپ کا بھی ترقی کرے گا. درآمد برآمد کا سلسلہ شروع ہوگا، ایکسپورٹ امپورٹ کا سلسلہ شروع ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا.
یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے اپنا ادارہ اور مرکز قائم کیا اور مغربی بنگال میں انہوں نے اپنی تجارت شروع کر دی اور تجارت کا اڈا قائم کر لیا اور سر جھکا کر کے بظاہر یہ تجارت کرتے رہے، لیکن اندر اندر یہ چال چلتے رہے اور دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کے آہستہ آہستہ تیار کرتے رہے، جیسا کہ ان کا ہمیشہ کا مشن یہی رہا ہے۔ بہت آسانی سے یہ کہیں جا کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاؤں پھیلاتے ہیں، پھر لیٹنے کی جگہ مانگتے ہیں، پھر پورا ملک آپ کا لے لیتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ لوگ مغربی بنگال میں آئے اور تجارتی مرکز قائم کیا، اور 1701 کے اندر تقریباً یہ پورے ملک کے اندر تجارت کے نام سے پھیل گئے، لیکن ابھی تک یہ لوگ تجارتی ہی سمجھے جاتے تھے۔ ابھی تک یہ لوگوں کو تجارتی معاملہ کرنے والا ہی سمجھا جاتا تھا۔ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ صرف تجارت کر رہے ہیں۔ اس 100 سال میں انہوں نے کوئی ایسا کھل کر کے کارنامہ نہیں انجام دیا جس سے ان کو اس ملک کا باغی سمجھا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ ملک ہڑپنے والے ہیں، یا یہ سمجھا جائے کہ اس ملک کو یہ لینے والے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر انہوں نے پاؤں پسارنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1757 میں پہنچ کر کے، یعنی 150 سال کا عرصہ جب گزرا، تب انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اس ملک میں ہم آئے ہیں، صرف تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، اس ملک کو لینے کے لیے آئے ہیں، اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک میں قبضہ جمانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس جس شخص نے کیا اور ان کے خلاف محاذ شروع کی، اور سب سے پہلے جس نے میدان جنگ میں صفوں کو ان کے خلاف آراستہ کیا، اور سب سے پہلے جس نے ان کے خلاف جنگ کا سور اور بگل بجایا، اس کا نام ہے نواب سراج الدولہ، جس نے پلاسی کی جنگ لڑی اور 22 گھنٹے تقریباً یہ جنگ جاری رہی اور انگریزوں سے یہ مقابلہ لیتا رہا، لیکن ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن میر جعفر نے غداری کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نواب سراج الدولہ شہید علی رحمہ شہید کر دیے گئے، اور انگریزوں نے بڑی آسانی کے ساتھ مغربی بنگال میں اپنا قبضہ جما لیا، اور یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ اب ہمارے سامنے کوئی چل نہیں سکتا، اب ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اب ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نواب سراج الدولہ 1757 میں یہ شہید ہو گئے۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اپنوں نے لوٹا تھا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ یہ جب شہید ہوئے تو مغربی بنگال ان کے قبضے میں چلا آیا۔ اس کے بعد نواب شجاع الدولہ میدان میں آیا، بکسر کے علاقے میں اس نے جنگ شروع کی 1764 کے اندر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو بھی شکست ہوئی، پھر بہار بھی یہ چلا گیا انگریزوں کی دیوانی میں۔ اس طریقے سے مغربی بنگال اور بہار انگریزوں کی دیوانی میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دنیا جسے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی پیدائش 1731 میں ہے اور جن کی شہادت 1799 میں ہے، 1799 میں ہے، یہ شیر میسور مقابلے کے لیے آیا، اور جب تک یہ زندہ رہا انگریزوں کو یہ جرأت نہیں ہوئی، جب تک یہ زندہ رہا انگریزوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی، جب تک یہ زندہ رہا انگریزوں کو یہ کہنے کی کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ ہندوستان ہمارا ہے، یا ہندوستان میں ہماری حکومت چلے گی، یا رعایا یہاں کی ہوگی اور حکم ہمارا چلے گا۔ جب تک یہ شیر میسور رہا، وہ شیر میسور نہیں جسے آپ ڈائری پہ دیکھتے ہیں، وہ شیر میسور نہیں جسے آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ شیر میسور نہیں جسے آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں، وہ شیر میسور نہیں جسے آپ دیگر فوٹوؤں میں دیکھتے ہیں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جس کی داڑھی صاف ہے، جس کے اوپر بڑی بڑی مونچھیں ہیں۔ یہ تو شاکرانہ یہاں کی حکومت ہے اور انگریزوں کی چال ہے، جو آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ آپ کا قائد ایسا تھا، آپ کا رول ماڈل ایسا تھا، آپ کے قائد ایسے تھے، آپ بھی ایسے ہی بنیے۔ شیر میسور ایسا نہیں تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجع نے لکھا ہے، شیر میسور نے پوری زندگی کبھی داڑھی نہیں مڈائی، شیر میسور نے پوری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، شیر میسور نے کبھی عصر کی مستحب 4 رکعت جو عصر سے پہلے وہ بھی نہیں چھوڑی، شیر میسور نے کبھی غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالی۔ اسی لیے جب اپنی مسجد بنوائی، جسے دیکھنے کا مجھ جیسے گنہگار کو بھی شرف حاصل ہوا، تو اس نے اعلان کیا تھا
اس میں امامت کا فریضہ وہ انجام دے جس کی اثر کی پہلے کی سنت نہ چھوٹی ہوئی ہو، اس میں امامت کا فریضہ وہ انجام دے جس کی تہجد تک نہ چھوٹی ہوئی ہو۔ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر شیر محسود خود ہی بڑھا اور کہنے لگا الحمدللہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا ہے اور میں نے ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے میری نماز ایک بھی نہیں چھوٹی ہے، اس لیے میں آج امامت کرتا ہوں۔ یہ ہے شیر محسود ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ 1792 کے اندر انہوں نے جنگ شروع کی اور یہ کے بعد دیگرے 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی گئی۔ 1792 کے اندر سے یہ جنگ شروع ہوئی اور یہ کے بعد 4 جنگیں محسود شیر محسود نے انگریزوں سے لڑی ہے، جس میں ایک کے بعد دیگرے یا تو فتح ہو رہی ہے یا تو صلح ہو رہی ہے۔ چوتھی جنگ جو آخری جنگ ثابت ہوئی جس میں میر صادق نے آپ سے غداری کی اور جو دریا کا راستہ ہے جہاں سے انگریز آ نہیں سکتے تھے، جہاں سے انگریز حملہ نہیں کر سکتے تھے، ادھر ایک دروازہ ہے یہاں سے وہاں تک سرنگ نما بنا ہوا ہے، وہاں کے دروازے کو کھولنے کی بات کی میر صادق نے اور غداری کی حضرت سلطان شہید ٹیپو شہید علیہ رحمہ سے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دوپہر کے کھانے پہ ہیں اور ادھر سے فوجیں گھس آئی ہیں اور میر صادق نے غداری کر کے دروازے کھول دیے۔ فوجیں جب اندر آ گئی تب آپ کو پتہ چلا اور باہر نکلے اور جنگ شروع کی اور کئی گھنٹے تک مسلسل یہ جنگ چلتی رہی۔ انگریز پیشکش کرتے رہے آپ ہتھیار ڈال دیجیے، یہ علاقہ آپ کو دیا جائے گا، آپ ہتھیار ڈال دیجیے، یہاں کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی، آپ ہتھیار ڈال دیجیے، آپ کے لیے یہ سب تمام چیزیں انتظامات کر دیے جائیں گے۔ وہ تاریخی جملہ اس شعر نے تب کہا تھا، شعر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ کو میسور کے علاقے میں شہید کر دیا گیا، اور جنرل ہارس کو جب پتا چلا کہ اتنا بڑا مجاہد یہ شہید کر دیا گیا ہے تو وہاں سے سفر کر کے آیا اور آپ کی لاش پہ اور آپ کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے اس نے چکنا کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان میں ہمارا کوئی مقابل نہیں ہے۔ یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے، انگریزوں نے اعلان کر دیا اب ہندوستان ہمارا ہے، انگریزوں نے کہہ دیا اب حکومت ہماری ہے، انگریزوں نے کہہ دیا ہندوستانی ہندوستانی ہے، لیکن راج ہمارا چلے گا، سامراج ہمارا چلے گا، طاقت ہماری ہوگی، پاور ہمارا ہوگا، قوت ہماری ہوگی، حکومت ہماری ہوگی، کانسٹیٹیوشن ہمارا ہوگا، قوانین ہمارے نافذ ہوں گے، اب دوسرا کوئی ملک میں نہیں ہے۔ ادھر پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، پھر ان کے بعد معظم شاہ ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، ہندوستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ انگریز جو تراجت کے نام پہ آئے تھے اب اپنا مکھوٹا اتار دیتے ہیں، ہندوستان میں تیزی سے پھیلتے ہیں، پورا ہندوستان طوائف الملوکی کا شکار ہے، ٹکڑیوں میں پورا ہندوستان بٹا ہوا ہے، انگریز آسانی سے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ انگریز نے پانچلی پہ قبضہ کیا، انگریز نے بمرا پہ قبضہ کیا، انگریز نے سندھ پہ قبضہ کیا، انگریز نے اودھ پہ قبضہ کیا، انگریز نے بنگال پہ قبضہ کیا، انگریز نے بہار پہ قبضہ کیا، انگریز نے دہلی میں پیر پسانے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس خطرے کو جس نے واقعتاً محسوس کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جن نے ہندوستان میں سب سے پہلے درس حدیث کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، مولانا طاہر مدنی سے درس حدیث حاصل کر کے آ کر کے ہندوستان میں حدیث کو رواج دیا ہے اور یہ بتلایا ہے منطق چھوڑو، حدیث کی کتابوں میں توجہ دو، قرآنی آیتوں پہ توجہ دو۔ سب سے پہلے اگر کسی نے ہندوستان کے اندر حدیث کا چرچا کیا ہے اور حدیث کو فروغ دیا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ اسی لیے چاہے وہ مقلد ہو، چاہے غیر مقلد ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے مقلدین ہو، چاہے غیر مقلدین ہو، سب کی سند وہیں جا کر کے ملتی ہے۔ اگر کسی کی سند نہیں ملتی تو اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے دیکھا انگریز اب دلی میں پیر پسار رہے ہیں، انہوں نے دیکھا انگریز اب حکومت کو ختم کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا انگریز اب مدرسے میں شکنجا کس رہے ہیں، انہوں نے لکھنا شروع کیا، انہوں نے بولنا شروع کیا، انہوں نے بتانا شروع کیا، انہوں نے کہنا شروع کیا انگریزوں کے سے مقابلہ لینا ہمارے اوپر ضروری ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ابھی ہمیں اس ہندوستان میں جینے نہیں دیں گے، ہمارا وجود ہی نہیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا آپ پہ کئی بار حملہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا آپ کے مدرسہ رحیمیہ پہ حملہ ہوا تاکہ آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وفات کے بعد جہاد کا سور پھونکنے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آپ کے فرزند انجمن، آپ کے خلف اکبر، آپ کے خلف رشید، آپ کے سب سے بڑے لڑکے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا اور جہاد کا بھگل بجایا اور
اور یہ بتایا ہندوستان میں رہ کر کے انگریزوں کے خلاف لوہا لینا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ 1820 کے اندر انہوں نے سید احمد شہید دہلوی علیہ رحمہ کو تیار کیا اور پوری فوج کو تیار کیا. انہوں نے مقابلہ کے لیے رخ کیا سندھ کا, انہوں نے مقابلہ کے لیے رخ کیا بالا کوٹ کی پہاڑی کا, انہوں نے مقابلہ کے لیے وہاں کا سفر کیا اور 1831 کے اندر جا کر کے وہاں مقابلہ شروع کیا. وہاں کے سکھوں سے کہا, وہاں کے مرہٹوں سے کہا آئیے ہمارے ساتھ مل کر کے انگریز کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن وہ سب چاٹوکار نکلے, انگریزوں کے ساتھ سب مل گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کی پہاڑیوں پہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. وہاں پہ جا کر کے دیکھیے شہداء کا خون آج بھی یہ گواہی دے رہا ہے. ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوائے تھے, اپنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا, اپنے بچوں کو یتیم کروائے تھے. اس کے بعد پھر 1831 سے لے کر کے 1857 تک اس 100 سالہ پورے دور میں نہ کوئی غیر مسلم ہے, نہ کوئی ہندو ہے, نہ کوئی اور ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو. صرف ہمارے علماء ہے, مدارس کے ثبوت ہے, صرف ہمارے مسلمان ہیں, صرف مسلمان جانباز سپاہی ہے, دوسرا کوئی میدان میں نہیں ہے. کون مائی کا نام یہ کہتا ہے ہم نے اس ملک کو نہیں کچھ دیا ہے؟ کون مائی کا نام کہتا ہے ہم نے آزادی میں حصہ نہیں لیا ہے؟ کون مائی کا نام کہتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے؟ ہمارے ہی دم سے اس کی زینت قائم ہے, ہمارے ہی دم سے اس کی رونق قائم ہے, ہمارے ہی دم سے یہ چمن آزاد ہوا ہے, ہمارے ہی دم سے اس چمن کو آزادی ملی ہے. کتنی بربادی مقدر تھی آبادی کے بعد, کیا بتائے کیا گزری ہم پہ آزادی کے بعد. ہم نے ہی اس چمن کے نانازار کو کھینچ کر کے گلے گلزار بنایا تھا, ہمارے علماء نے گلے گلزار بنایا تھا. 1857 میں حافظ ضامن شہید, شاہ اسماعیل شہید, مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی, جتنا دماغ چلتا تھا شاہوں کی طرف سے ان لوگوں نے مل کر کے انگریز کے خلاف متفقہ فیصلہ دیا. 2 محاذ بنائے گئے, ایک امبالہ کے محاذ پر اور ایک شاملی کے علاقے میں, اور انگریزوں سے جنگ شروع کی گئی. لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے, اپنوں کی غداری کی وجہ سے پھر بھی یہ جنگ ناکام ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا حافظ ضامن شہید ہوئے, شاہ اسماعیل شہید ہوئے, مولانا مہاجر مکی کو زخم آیا, مولانا قاسم نانوتوی کو زخم آیا, پھر مولانا قاسم نانوتوی انڈر گراؤنڈ ہو گئے. پھر 1861 میں وائسرائے برطانیہ نے لکھ کر کے پوچھا ذرا یہ بتاؤ ہندوستان میں کیسے ہمارا قدم چم سکتا ہے, کیسے ہم اپنے قدم کو چما سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے قدم کو وہاں بسا سکتے ہیں. یہاں سے لکھ کر کے یہاں کے منافقوں نے, یہاں کے دلالوں نے, یہاں کے سازش کرتاؤں نے, یہاں کے انگریزی تلوے چاٹنے والوں نے, ویر جسے کہتے ہیں ساورکر, جس نے 9 مرتبہ انگریزوں سے معافی مانگی اور معافی کا لیٹر ایک بار نہیں 9 مرتبہ لکھا, جسے بھاجپا والے اپنا آدرش مانتے ہیں اور ویر مانتے ہیں, اس غدار نے اور ایسے جیسے لوگوں نے انگریزوں کو لکھا کہ یاد رکھو یہاں پہ سب سے زیادہ لڑنے والے علماء کرام ہیں, اور یہاں پہ اگر مقابلہ اب تک کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا ہے, اور ان کو ختم کرنا ضروری ہے. ان جذبہ جہاد ختم کیا جائے گا تبھی ہمارا قدم جمے گا, اور جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے 2 چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے. ایک ان کے قرآن کو ختم کر دیا جائے, دوسرے ان کے علماء کو ختم کر دیا جائے, سارا کام تمام ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا 1861 سے لے کر کے 1864 تک, 1861 سے لے کر کے 1864 تک صرف 3 سالوں میں 3 لاکھ ہمارے قرآن کریم کے دوستوں کو جلایا گیا, 3 لاکھ قرآن کریم کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا, اور تقریباً 52,000 51,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا, پھانسی کے پھندے میں لٹکایا گیا. دلی کے چاندنی چوک سے درہ خیبر تک, یہ میں نہیں لکھتا, یہ آپ نہیں لکھتے, ہمارا مورخ نہیں لکھتا, انگریز خود لکھتے ہیں. ہماری آنکھوں نے دیکھا دلی کے چاندنی چوک سے درہ خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ علماء کے پھندے پھانسی میں نہ لٹکے ہوئے ہو, جس پہ علماء کی لاشیں پھانسی کے پھندے میں نہ لٹک رہی ہو, جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہو. چم چم کر کے علماء کو نشانہ بنایا گیا, مدارس کو نشانہ بنایا گیا. انگریزوں کے آنے سے پہلے 1000 مدرسے دلی میں چلتے تھے, انگریزوں کے قلم چلنے کے بعد سارے مدارس شہید کر دیے گئے, بلڈوزر چلا کر کے تہہ نہل کر دیا گیا. 1857 کی اس جنگ کی ناکامی کے بعد اس بے دردی کے ساتھ ہمیں مارا گیا. مسلمان جہاں بھی دکھتے, داڑھی ٹوپی والا کوئی دکھتا, اسے پکڑ کے لایا جاتا, سور کی کھالوں میں بھر کر کے اسے دریا میں پھینکا جاتا, اس کے اوپر گولیاں چلائی جاتی, توپ کے دہانے میں باندھ کر کے توپ کے دہانے کو کھول دیا جاتا, جس سے جسم چھلنی ہو جاتا. ہم ہی تھے جو پہنچے سرے دار, لیکن ہماری وفاؤں سے انکار کیوں ہے؟ اس طریقے
ابھی گاندھی کا جنم نہیں ہوا ہے، ابھی گاندھی دنیا میں آیا نہیں ہے۔ جس گاندھی کو آپ آدرش مانتے ہیں، جس گاندھی کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں، جس گاندھی کا آپ نام جانتے ہیں، مدارس میں پڑے ہوئے بھی جسے سمجھتے ہیں گاندھی نے سب کچھ کیا ہے، اور باہری دنیا والے تو سمجھتے ہی ہیں ابھی گاندھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ گاندھی کب پیدا ہوا؟ 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے پھر پیترا بدلا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور سمجھ لیا کہ اب اس طرح سے مقابلہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرے پیترے سے کیا جائے، اب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کیا جائے، ایجوکیشن کو عام کیا جائے، دل و دماغ میں بٹھایا جائے۔ انگریز سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ایسے افراد تیار کیے جائیں۔ جمعیت کا قیام کیا گیا اور کوئٹ انڈیا چھوڑو تحریک کا آغاز کیا گیا، اور اس میں ایک لڑکا پڑھتا ہے جس کا نام شیخ الہند مفتی محمود الحسن ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے، یہ پلتا ہے، یہ بڑھتا ہے، اس کے دل و دماغ میں انگریز سے نفرت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہے اور اتنی بھری ہوئی ہے، یہ خود کہتا ہے اگر کوئی سور بھی انگریز کا مخالف ہوگا تو وہ سور بھی مجھے پسند ہوگا، اس لیے کہ وہ انگریزوں کا مخالف ہے۔ اور جس کے بارے میں انگریز خود لکھتا ہے اگر شیخ الہند کے جلا کر کے راکھ کر دیا جائے اور اس کی راکھ کو سونا جائے تو بھی انگریز کی مخالفت کی بو آئے گی۔ یہ ہے شیخ الہند مفتی محمود الحسن، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کا ایجاد کیا۔ ایک ریشمی رومال پہ انہوں نے خط لکھا تاکہ یہ لیک نہ ہو سکے، جسے سپورٹ کیا مولانا عبد اللہ سندھی نے، جسے سپورٹ کیا مولانا شوکت علی نے، جسے سپورٹ کیا مولانا جوہر علی نے، جسے سپورٹ کیا مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری نے، جسے سپورٹ کیا مولانا عبد اللہ سندھی نے، جسے سپورٹ کیا مولانا جعفر تھانیسری نے، جسے سپورٹ کیا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ نے، جسے سپورٹ کیا راجہ متھرا سنگھ نے، جسے سپورٹ کیا APP نے، جسے سپورٹ کیا امام الہند ابوالکلام آزاد نے، جسے سپورٹ دیا امام حریت مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، سندھ سے لے کر کے ہند تک، اور اسی طریقے سے جا کر کے حجاز مقدس میں حضرت نے تقریر کی، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا، ترکی سے مدد مانگی، وہاں کی خلافت کو اکسایا اور یہ بتایا ہندوستان میں اگر کوئی ہے ہمارا مخالف تو یہی لوگ ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے جو ہمیں پنپنے نہیں دیتے، جو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، جو ہمیں مدرسے چلانے نہیں دیتے، جو ہمیں ہمارے تشخص کے ساتھ جینے نہیں دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا آپ کی وہ تحریک لیک ہو گئی اور ریشمی رومال پکڑ لیا گیا، آپ کو پکڑ کر کے مالٹا کی جیلوں میں ڈال دیا گیا، جہاں بری طرح سے آپ کو ستایا گیا، جہاں آپ کو ٹارچر کیا گیا، جہاں آپ کو انگارے پہ لٹایا گیا، جہاں آپ کے لوہے کے سراخوں سے داغا گیا، اور آپ کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی بھی اپنے استاد کے شانہ بشانہ اسی مالٹا کی جیل میں رہے، انگریزوں کی مار کھاتے رہے، انگریزوں کے ٹارچر ہوتے رہے، انگریزوں کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ اب گاندھی پیدا ہوتا ہے 1869 میں، پھر گاندھی جمع ہوتا ہے، چونکہ گاندھی نے افریقہ میں ایک تحریک چلائی تھی اور وہ جیل میں گیا تھا۔ اس سے سمجھ میں آیا تھا کہ گاندھی کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اس لیے ہمارے علماء اس کو لے کر کے آئے، اور تحریک خلافت میں جو چندہ جمع ہوا تھا شیخ الہند اور دیگر حضرات نے اپنے چندے سے اسے ہندوستان کا دورہ کرایا اور بتایا کہ ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے، بغیر اس کے ہمارا ملک آزاد نہیں ہوگا، بغیر اس کے ہمیں آزادی نہیں ملے گی، بغیر اس کے ہمارا چمن آزاد نہیں ہوگا، بغیر اس کے ہم لوگ آزاد نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گاندھی کے اندر سوچ تھی، اس کی فکر اونچی تھی، اندر سے وہ بھی ہمارا مخالف ہی ایک طرح سے تھا، اور ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی اس کے دماغ میں بھی تھی گاندھی کے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو ملک تقسیم نہ ہوا ہوتا، پاکستان نہ بنا ہوتا۔ آج بھی برطانیہ کے اندر اس کے خطوط اور نہرو کے خطوط رکھے ہوئے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا گیا جنہ کو جنات کی شکل میں کھڑا کیا گیا اور ہمارے ملک کو تقسیم کیا گیا، کس کے نام پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان بنا دیا گیا۔ آج بھی بیچارہ کراہ رہا ہے، آج بھی بیچارہ درد سے جھیل رہا ہے، نہ علماء کی جانیں محفوظ ہیں، نہ علماء کے مال محفوظ ہیں، نہ وہاں کے مساجد محفوظ ہیں، نہ وہاں کے مدارس محفوظ ہیں، کوئی علاقہ وہاں کا محفوظ نہیں۔ وہ پاکستان جسے اسلامی بنیادوں پہ بنایا گیا ہمیشہ یہودیوں کے قبضے میں رہا، ہمیشہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 1820 کے اندر ثمرۃ التربیہ قائم کی گئی، پھر جمعیت علماء قائم کی گئی، پھر گاندھی جی کی تحریک خلافت دے دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ تحریک خلاف جب پروان چڑھنے لگی، گاندھی نے اس کا انکار کر دیا اور کہہ دیا اس تحریک کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رہا کچھ جنازہ وہ بھی نکال دیا۔ کس نے؟ اس گاندھی نے۔ پھر 40 میں جا کر کے انڈیا چھوڑو بھارت تحریک پھر سے شروع کی گئی، اور
نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 میں جا کر کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، ہم نے اسے آزاد کرایا۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے ثبوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ ہم نے سینچا ہے، ہم نے لہو دیا ہے، ہم نے پروان چڑھایا ہے، ہم نے 52,000 علماء کرام کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے اس ملک کے اندر دیکھا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو ہم نے کیا دیا ہے؟ چلو پوچھے تم سے، یہ دلی کی جامع مسجد جس کے باپ نے بنوائی ہے وہ بھی ہمارے خون سے رنگی ہوئی ہے اور گواہی دے رہی ہے۔ یہ چاندنی چوک پہ چلے جاؤ، وہ بھی ہمارے خون کی گواہی دے گا۔ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ جاؤ، وہ بھی ہمارے علماء قرآن کے قربانیوں کی گواہی دے گا۔ تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھو، وہ بھی ہماری شان اور عظمت کی گواہی دے گا۔ لال قلعے اور قطب مینار کی بلندی کو دیکھو، وہ بھی ہماری عظمت کی گواہی دے گا۔ لال قلعے کی فصیلوں پہ دوڑو، وہ بھی بتائے گا ہم نے یہاں راج نہیں کیا تھا، ہم نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا۔ بھگت سنگھ نے جب انگریزوں کے اوپر جا کر کے ان کے مرکز میں بم پھوڑا تھا تو جب پکڑا گیا اور کہا گیا بھگت سنگھ تھے تو نے یہ بم کیوں چلایا تھا؟ اس نے کہا بہروں کو سنانے کے لیے تیز دھماکہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے کہا گیا انگریزوں نے سوال کیا کہ کئی 100 سال سے حکومت مغلوں نے کی، تب تم نے بغاوت نہیں کی، ہمارا 100 سال 200 سال نہیں گزرا، تم نے بغاوت کیوں شروع کر دی؟ بھگت سنگھ نے کیا کہا تھا؟ بھگت سنگھ نے کہا مغل آئے، آ کر کے ہندوستان ہی میں رہ گئے، ہندوستان کو اپنا ملک سمجھا، اسے سجایا، اسے سنوارا، اسے بنایا، اسے پروان چڑھایا، یہاں تک کہ یہ سونے کی چڑیا ہو گیا، تو ہم ان کی مخالفت کیوں کریں؟ اور تم لوگ آئے اسے چوس کر کے لے کر کے جانے لگے، جیسے سوختہ سیاہی میں رکھا جاتا ہے یا پانی میں رکھا جاتا ہے، پورا پانی پوری سیاہی اس سوختہ میں چلا جاتا ہے۔ تم نے آ کر کے یہی کیا ہے، تو ہم مخالفت کیوں نہ تمہاری کریں؟ اس طریقے سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، پھر 2-2.5 سال میں اس کا کانسٹیٹیوشن تیار ہوا اور اس کا قانون تیار ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا 1950 26 جنوری کو یہ قانون نافذ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم 1950 میں 26 جنوری قوانین کے دن کا مناتے ہیں، اور آج 15 اگست انڈیپینڈنٹ ڈے، یوم آزادی ہے، آزادی منائیں گے۔ 2-3 دن کے بعد ہندوستان کے صدر نے اور ہندوستان کے وزیر اعظم جو اس وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ ہر گھر ترنگا ہونا چاہیے۔ اس نے اعلان کیا ہے ہر شخص ڈی پی میں ترنگا لگائے، 13 سے لے کر کے 15 تک۔ اس نے اعلان کیا ہے ہر شخص اپنی تصویر کے ساتھ اپنے پروفائل پہ ترنگا لگائے۔ اعلان بہت اچھا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اس کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بہت سے نادان، بہت سے بیوقوف، بہت سے جاہل یہ کہتے ہیں ملک ٹوٹے پھوٹے، ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ ارے بیوقوفوں، تم کو خبر نہیں، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ ہر 10 قدم پہ کہیں بھی ہندوستان کی مٹی کھودو گے ہمارے علماء کی کھوپڑیاں ملیں گی، مسلمانوں کی لاشوں کی ہڈیاں ملیں گی۔ کیسی بات کرتے ہو؟ جو ایک گھرودہ بناتا ہے وہ بھی اس کی حفاظت کی سوچتا ہے۔ یہ ملک ہم نے آزاد کروایا، ہم کیوں نہ سوچیں اس کی بقا کے لیے، ہم کیوں نہ سوچیں اسے بچانے کے لیے، ہم کیوں نہ سوچیں اسے پروان چڑھانے کے لیے، ہم کیوں نہ سوچیں اسے آزادی دلانے کے لیے، ہم کیوں نہ سوچیں قانون کا راج بنانے کے لیے، ہم کیوں نہ سوچیں ان ظالموں سے نجات کے لیے۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اعلان کیا ہے، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے دگج اور آپ کے نیتا RSS کے بڑے اب بھی DP بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے اب بھی بھگوا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور اگر کہیں یہ جھنڈا لگاتے ہیں تو بھگوا اوپر ہوتا ہے، ترنگا نیچے ہوتا ہے۔ ترنگے کا یہ اپمان، یہ بے عزتی ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ملک ہمارا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ملک ہمارا ہے، ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی ہیں، ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو کھینچا ہے، ہم نے اس کو سینچا ہے، اپنے لہو سے ہم نے اسے آزاد کیا ہے۔ آزادی تبھی ہے مودی جی جب ہم میں سے ہر شخص آزاد ہو۔ آزادی تبھی ہے جیسے کانوڑ یاترا نکلتی ہے، وہ روڈ پہ جہاں چاہتے ہیں اپنا کانوڑ ٹانگ دیتے ہیں اور وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ ہم کو بھی ایسے ہی آزادی ملنی چاہیے، روڈ پہ نماز پڑھنے کی ہم کو بھی آزادی ملنی چاہیے، لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے کی ہم کو بھی آزادی ملنی چاہیے، کہیں بھی 2 رکعت سجدہ کرنے کی ہم کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ قانون میں جو حق ہمارا ہے وہی حق ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت کا ہے۔ جو حق ہمیں ملے گا وہی اسے ملے گا۔ یہ برتری اور یہ اونچ نیچ یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم نے کل اگر قربانیاں دی تھی، آج بھی انہی کے مال اولاد ہیں۔ حافظ اسماعیل
شہید سید ضامن شہید مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی مولانا قاسم نانوتوی امداد اللہ مہاجر مکی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ راجہ امرناتھ سنگھ APPG ہم انہی کے وارث ہیں. ہم یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں, یہ چلنے والا نہیں. اس ملک کے اندر برابری کیجیے, سب کو جتنا حق بنتا ہے اتنا حق دیجیے. اسی لیے 1.5 ہفتے پہلے RBI سابق گورنر رگھورن رام پرتاپ نے بیان کرتے ہوئے ایک کانگریس کے سمیلن میں اس نے کہا تھا اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور قانون کی بالادستی نہ ہو, قانون کے اعتبار سے حق نہ دیا جائے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سائڈ لگانے کی کوشش کی جائے, جیسا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ملک تبھی ترقی کرے گا جب ہندو راشٹر بنے گا, یہ ملک تبھی ترقی کرے گا جب کوئی ہندو قائد نکلے گا اور ہندوانہ رسم و ریت کے مطابق اس ملک کو چلائے گا تب ترقی کرے گا. اس نے کہا یہ بھول ہے, اگر ایسے ہی لے کر کے چلو گے ملک تباہ ہو جائے گا جیسے سری لنکا تباہ ہوا ہے. وہاں کے لوگ روڈ پہ ہیں, وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, روٹی نہیں مل رہی ہے, کھانا نہیں مل رہا ہے, کپڑا نہیں مل رہا ہے. ایسے ہی اگر ہماری 20 کروڑ کی آبادی کو نظر انداز کر دیا گیا اور یہ سمجھا گیا ملک ترقی کرے گا اور یہ سمجھا گیا ملک میں امن رہے گا اور یہ سمجھا گیا پیسفلی علاقہ رہے گا, یہ پاسبل ہے ہی نہیں. ہم نے کل بھی نہیں برداشت کیا تھا, ہم آج بھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ہم انہی کے ثبوت ہیں جس نے جان تو دے دی, شان سے مرنا گوارا کیا, لیکن غلامی کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں کیا. اگر ہندوستان سے قوانین ختم کر دیے گئے جیسا کہ ان کا منصوبہ اور پلاننگ ہے 2024 میں, تو غلام ہندوستان میں رہنا میں تو کم سے کم پسند نہیں کروں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزانہ 450 لوگ پونجی پتی پیسے والے اس ملک کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. 2021 میں 1,80,000 لوگوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا ہے اور زیادہ تر امریکہ کی نیشنلٹی اور وہاں کی شہریت لی ہے. ظاہر ہے ملک چھوڑنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر پونجی پتیوں کا قرض معاف کیا جا رہا ہے 11,000 لاکھ کروڑ. گنتی لگاتے آپ تھک جائیں گے. اتنا قرضہ, اتنا لوگ پونجی پتیوں کا معاف کر دیا گیا ہے. ملک کی ویوستھا چرمرا چکی ہے, ملک کی معیشت بالکل گر چکی ہے. لوگ دکانوں میں بیٹھ کر کے مکھیاں مار رہے ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان راشٹر بنے گا. یہ خواب دیکھ رہے ہیں ملک ترقی کرے گا. یہ خواب دیکھ رہے ہیں ملک آگے جائے گا. یہ خیال مودی جی چھوڑ دیجئے اور جو قانون ہے اسی قانون کے اعتبار سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کیجیے. ہم بھی آپ کے سپورٹ میں ہیں. انشاءاللہ پھر ملک جیسے پہلے ہریالی تھی ویسے ہی آئے گی. اور اگر یہ چاہے کہ یہاں کی اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کو ترقی پہ لے جائے, یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. اللہ ان حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہر علاقے میں ہمیں امن و امان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.